أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ وقالت اليہود، اور یہودیوں نے کہا۔ یہودی مذکر ہیں یا مؤنث؟ یعنی کہ جیسے مسلمان ہیں، ان کے لیے الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ مذکر والے۔ لیکن یہاں یہودیوں کی باری آئی تو کہا گیا قالت۔ قالت یہ تو مؤنث کے لیے لفظ ہوتا ہے، مردوں کے لیے ہوتا ہے قالا۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ مراد ہے یہودیوں کی جماعت، یہودیوں کی ٹیم نے کہا، یہودیوں کی جماعت نے کہا۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء، عیسائی کسی بھی چیز پہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا دین کچھ بھی نہیں ہے، ان کے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے عیسائیوں کے دین کو غلط قرار دیا۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، یعنی کہ عیسائیوں نے، لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جب کہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ وہ کون؟ یہودی بھی اور عیسائی بھی، دونوں تلاوت کرتے ہیں الکتاب، کتاب کی۔ کون سی کتاب کی؟ تورات کی۔ اور تورات کے ساتھ ساتھ پھر آپ عیسائیوں کے لحاظ سے انجیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ الکتاب سے مراد جن سے کتاب ہے، جو ان کے آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دین کے اوپر نہیں ہے اور ان کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، كَذَلِكَ اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، لا يعلمون جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد دیگر لوگ ہیں۔ یہ تو ہو گیا اہل کتاب۔ یہودی اور عیسائی کون ہوئے؟ اہل کتاب، یعنی کہ وہ جن کو کتابیں دی گئیں، جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات و انجیل نازل ہوئی۔ دوسرے لوگ وہ جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں، آسمانی کتابیں نہیں ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ وہ بے علم ہے۔ تو اس سے مراد پھر کون سا علم ہوگا؟ دین کا علم، وحی کا علم، وحی کا علم۔ تو پتہ چلا علم نام ہے وحی کے علم کا۔ دنیاوی طور پہ جو کچھ ہم سیکھتے سکھاتے ہیں وہ فنون ہیں، وہ روزی کمانے کے، مال کمانے کے طریقے ہیں، مال کمانے کے فن ہیں۔ علم نام ہے اس کا جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو بے علم ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، مثل قولہم ان کے بات کی طرح، ان کے قول کی طرح، یعنی کہ انہوں نے بھی ایسی گفتگو کی، دوسروں کو کہا کہ وہ دین کے اوپر نہیں اور ہم ہی دین کے اوپر ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے مابین، یوم القیامت کب؟ قیامت کے دن۔ فیصلہ کس معاملے میں؟ فیما کانوا فی یختلفون، ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 114 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون اس سے زیادہ ظالم ہوگا؟ من کا معنی کیا کیا ہم نے؟ کون؟ من کون سا ہوا؟ استفہامیہ۔ اظلم یہ تفضیل کے لیے ہے، زیادہ ظالم،
اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ممن، یہ اصل میں کیا تھا؟ من اور من. اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ جس نے منع، روک دیا، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے. کس کو روک دیا؟ مسلمانوں کو، یا جو بھی آنا چاہتا ہے اللہ کی مسجد میں، جو بھی عبادت کے لیے اللہ کی مسجد میں آنا چاہتا ہے. بلکہ بات آگے بڑھانے سے پہلے وضاحت کر دی جائے تاکہ اس موضوع کو ہم سمجھ لیں. آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں کون سے شہر میں؟ مکہ میں. تو آپ کا بھائی وطن کیا ہے؟ مکہ. مکہ والے آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا، توحید کی دعوت پیش کی، تو آپ کے دشمن بن گئے. پھر جو کوئی آپ پہ ایمان لایا اس کے بھی دشمن بن گئے. اتنا تنگ کیا گیا مسلمانوں کو، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑنا پڑا. آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. اب مدینہ میں آپ رہنے لگے. مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب، اور آپ جب آئے تو اس کا نام پڑ گیا مدینہ. تو وہاں پہ آپ رہے ہیں ٹوٹل 10 سال اور کچھ مہینے. آپ آئے تو جس سال آپ مدینہ پہنچے اس کو کہتے ہیں ہجرت کا پہلا سال، اور جس سال آپ فوت ہوئے وہ تھا ہجرت کا 11واں سال. امید ہے بات واضح ہوگی. تو ہجرت کے 6 سال آپ گئے عمرہ کرنے کے لیے مکہ، کیونکہ آپ کو خواب آیا تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. ویسے بھی 6 سال ہو چکے تھے مکہ کو دیکھے ہوئے. میں اور آپ اپنا بھائی وطن چھوڑیں اور 6 سال ہو جائیں تو ابائی وطن بہت یاد آئے گا. لیکن یہ ابائی وطن عام وطن نہیں تھا، مکہ، بیت اللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ جانا ہے وہ تیار ہو جائے. 1400 لوگ آپ کے ساتھ تیار ہوئے. یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں بہت بڑی بات ہے؟ آگے خطرہ ہے. عمرہ کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے، ممکن ہے لڑائی ہو جائے. لیکن بہرحال مسلمان لڑائی کی تیاری سے نہیں گئے. مکہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عثمان بن عفان کو اپنا سفیر بنا کر، نمائندہ بنا کر، قاصد بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آنے دو، ہمیں اجازت دو. انہوں نے اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ پھر مذاکرات ہوتے رہے، معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے نتیجے میں آئندہ سال مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت ملی، وہ بھی صرف 3 دن کے لیے، کہ 3 دن مکہ میں رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو اس آیت میں اس واقعے کی طرف اور ایسے ہی دیگر واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی مساجد سے روکے. ان یذکر فیہ اسمہ، ان یذکر فیہ اسمہ، یہ بدل ہے مساجد اللہ سے. اللہ کی مساجد سے روکے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ روکے اس بات سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، کن میں؟ ان مساجد میں، اسمہ، اس کا نام. کس کا نام؟ اللہ کا نام. یعنی کہ جو لوگوں کو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے، نماز پڑھنے سے روکے، تلاوت کرنے سے روکے، اور مسجد حرام ہے تو طواف کرنے سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وسعا، اور جو کوشش کرے، دوڑ دھوپ کرے، فی خرابیہا، ان کو برباد کرنے میں، ان کو اجاڑنے میں. کن کو؟ مساجد کو. یعنی کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مسجد میں آنے سے ان کو روکے جو اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اور جو ان مساجد کو اجاڑنے کی، برباد کرنے کی کوشش کرے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اہل مکہ مسجد حرام کے کیا تھے؟ متولی، ذمہ دار. اس کی ساری ذمہ داریاں ان کے ہاتھ میں تھیں. اللہ نے کہا کہ یہ شرک کرنے والے، ان کا تو حق نہیں بنتا کہ بیت اللہ میں داخل ہو، چاہے جائے کہ یہ وہاں کے حکمران بنے. ان کو تو وہاں مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ شرک کرنے والے ہیں اور وہ اللہ کا گھر ہے. یہ کبھی آئیں بھی تو ڈرتے ہوئے آئیں بھی تو ڈرتے ہوئے آئیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا.
فرمایا اولئک، یہی وہ ہے، اولئک اشارہ کی طرح ہے جو روکنے والے ہیں، روکنے والوں کے، اولئک یہی ہے کہ ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ یہ ان میں داخل ہو، کن میں؟ ان مساجد میں، ان یدخلوہا یہ اسم ہے کانا کا، کہ ان کا حق نہیں بنتا کہ یہ داخل ہو ان میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم انہی کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں عظیم عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ جہنم، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ دنیا میں رسوائی کیا ہوئی؟ مکہ فتح ہوا، اور وہ بدر کی لڑائی میں بھی ان کو شکست ہوئی، اور جنگ خندق میں بھی ان کو شکست ہوئی، فتح مکہ کے موقع پہ بھی کچھ نہیں کر سکے، حتیٰ کہ مسلمانوں کا اس کے اوپر قبضہ ہوا، مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آیت نمبر 115، 115، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، مشرق کا مالک بھی اللہ، مغرب کا مالک بھی اللہ، جنوب کا مالک بھی اللہ، شمال کا مالک بھی اللہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں بھی، اینا کا معنی تو آپ جانتے ہوں گے، اینا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہاں، ما زیدہ اس کے ساتھ آ گیا، فا ایک الگ لفظ ہے، تو جدھر بھی، جہاں بھی، تولو، تم اپنا منہ کرو، جدھر بھی تم اپنا رخ کرو، فثم، تو ادھر، ثم اس میں اشارہ ہے، تو ادھر وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یہ میں اور آپ الحمدللہ اچھی طرح مانتے ہیں، اور اس کے اوپر یقین ہے ہمارا، اللہ کا چہرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ انسانوں کی طرح ہے، ہم تشبیہ کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے جیسے اللہ کے شیان شان ہے، جیسے اللہ کے لائق ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا چہرہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ وجہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو ہم اللہ کا چہرہ مانتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں اس کا تذکرہ آیا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث میں اللہ کے چہرے کا تذکرہ آیا ہے، لیکن یہاں پہ وجہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں دو قول ہیں۔ یہ دو قول ان کے جو اللہ کی صفات کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کی صفات کو مانتے نہیں ہیں وہ تو صاف صاف یہاں پہ تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہیں گے وجہ اللہ سے مراد ہے اللہ کا چہرہ، اس سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کی ذات مراد ہے، کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے، منہ کر کے نماز پڑھو گے، ادھر ہی اللہ موجود ہے، یعنی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا۔ اور کچھ ان میں سے کہتے ہیں کہ لفظ وجہ ویسے ہی زائد ہے، اس کا معنی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اب معنی کیا رہ جائے گا؟ وہی جو پہلے معنی کیا گیا ہے کہ جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ ہے، گویا کہ لفظ وجہ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ان کی بات مان لی جائے تو مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ نے فالتو لفظ استعمال کیا ہے، زائد لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا نہایت خطرناک ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی لفظ زائد نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ یہ من زائدہ ہے، اس سے مراد ہوتا ہے ترکیب کے لحاظ سے، معنی و مفہوم کے لحاظ سے نہیں۔ معنی مثال کے طور پہ وہاں پہ وہ دے رہا ہوتا ہے تاکید کا، تو اس لیے قرآن کریم میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کیا ہو؟ زائد ہو۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے ان کی جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں، جو اللہ کے چہرے کو نہیں مانتے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں ان کی جو اللہ کے چہرے کو مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک قول یہ ہے کہ یہاں پہ بھی وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ ہی ہے۔ یہ موقف ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، یہ موقف ہے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا، یہ موقف ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کا، کہ یہاں پہ بھی اللہ کے چہرے سے مراد کیا؟ اللہ کا چہرہ ہے۔ دوسرا موقف ہے کہ وجہ اللہ سے مراد ہے جہت، سائڈ، جانب، جدھر منہ کرو ادھر، جدھر بھی منہ کرو گے وہ سائڈ اللہ ہی کی ہے، اس کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔
وجہ اللہ کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ جہت، طرف، سائڈ، جانب۔ یہ موقف کس کا ہے؟ یہ موقف ہے امام مجاہد کا، جو کون ہے؟ تابعی ہیں۔ یہ موقف ہے امام شافعی کا، اور اسی موقف کو اپنایا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ جب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ اللہ کی صفات کی تعویلیں نہیں کرتے، آپ اللہ کی صفات کو ظاہر پہ، حقیقت پہ محمول کرتے ہیں، جہاں پہ لفظ آ جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہے آپ مان لیتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، جہاں پہ آ جائے وجہ اللہ آپ مان لیتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے، تو یہاں پہ کیا کرو گے؟ یہاں پہ تو سلف نے، امام مجاہد نے کہا ہے کہ وجہ اللہ سے مراد اللہ کی جہت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف بھی تعویلیں کیا کرتے تھے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تم لوگوں کی یہ بات غلط ہے، سلف نے کوئی تعویل نہیں کی۔ اگر یہاں پہ وجہ اللہ کا معنی کرتے اللہ کا چہرہ تو وہ بھی حقیقت ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے یہاں پہ مراد ہے وجہ اللہ سے اللہ کی جہت، یہ کہ جدھر منہ کرو گے، مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو وہ بھی اللہ کی جہت ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا بھی اللہ مالک ہے۔ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو وہ جہت بھی اللہ کی ہے، اس کا بھی خالق اللہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے۔ تو جنہوں نے ترجمہ کیا یہاں پہ وجہ اللہ کا جہت، وہ بھی ظاہر ہے، وہ بھی اس کا حقیقی معنی ہے۔ اس لفظ کے یہ دونوں معنی عربی لغت میں آتے ہیں، تو اس لیے سلف نے تعویل نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ جو موقف زیادہ وزنی ہے وہ وہی موقف ہے جس کو اختیار کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، امام ابن خزیمہ نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ ہی ہے، وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ ہی ہے۔ اور اس کے اوپر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی مختلف کتب میں بہت سے دلائل دیے ہیں۔ ایک دلیل یہ دی ہے کہ جب قرآن کریم کے دیگر مقامات میں آپ وجہ اللہ کا معنی اللہ کا چہرہ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہی معنی کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اس آیت کا تعلق ہے نماز سے۔ اس آیت کا کس سے تعلق ہے؟ مسئلہ نماز سے۔ مسلمان پہلے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، جب وہ مدینہ آئے، مکہ سے مدینہ شفٹ ہو گئے، 16 مہینے اسی طرح نماز پڑھی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کیا ہو؟ مکہ ہو، کعبہ شریف ہو۔ اللہ نے کعبہ قبلہ تبدیل کر دیا۔ یہودیوں نے اعتراضات کیے، دوسرے لوگوں نے اعتراضات کیے، تو اللہ نے جواب دیا مشرق کا مالک بھی میں ہوں، مغرب کا مالک بھی میں ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو بیت المقدس والی جانب کو، جہت کو پیدا کرنے والا میں، اس کا مالک میں۔ اب اگر میں نے کہہ دیا کہ منہ کرو مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف، تو اس کا خالق بھی میں، اس سائڈ کا مالک بھی میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق مسئلہ نماز سے ہے۔ اچھا، اب مسئلہ نماز سے ہے تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس حدیث کے مطابق ہے جو ترمذی شریف میں آتی ہے، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یحییٰ نبی نے کہا تھا علیہ السلام کہ جب تم لوگ نماز پڑھو تو نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو، دائیں بائیں نہ دیکھو، اپنی توجہ سامنے کی سائڈ پہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالی اپنا چہرہ نمازی کے چہرے کے سامنے کر دیتا ہے۔ اللہ اپنا چہرہ نمازی کے چہرے کے سامنے کر دیتا ہے، اس لیے دوران نماز دائیں بائیں منہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا چہرہ تم سے پھیر لے گا۔ تو پتہ چلا کہ نمازی کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا چہرہ ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا اب اس حدیث کے مطابق اس کا ترجمہ کریں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی تم رخ کرو گے، منہ کر کے نماز پڑھو گے، فَثَمَّ، ادھر ہی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا چہرہ نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ اس آیت کے تعلق سے دو حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث وہ ہے جسے روایت کرنے والے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بخاری شریف میں آئی ہے۔ کہتے ہیں، بخاری شریف میں نہیں بلکہ مسلم شریف میں آئی ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ آ رہے تھے اور راستے میں اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، جدھر اونٹنی کا منہ ہوتا ادھر ہی آپ کا منہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو ادھر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔
یعنی کہ سفر میں نفلی نماز پڑھتے ہوئے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو تو تب بھی جائز ہے۔ سفر میں کون سی نماز پڑھتے ہوئے؟ نفلی نماز پڑھتے ہوئے۔ دوسری حدیث اس بارے میں ہے ابن ماجہ کی، اس میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اندھیری رات میں تھے، راستے میں تھے، سفر میں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا قبلہ کدھر ہے، تو پھر جس کو جدھر لگا کہ قبلہ ادھر ہے اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ صبح یہ بات ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے کسی اور جانب منہ کر کے نماز پڑھ لے اور اس کو نماز کے بعد پتہ چلے کہ میں نے تو دوسری سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھی ہے، قبلہ ادھر نہیں ہے، جبکہ اس نے اپنی طرف سے محنت کی تھی، قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ کعبہ شریف کو قبلہ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اس کو قبلہ اور قبلہ نہ بناتے تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، خصوصیت اس میں اللہ ہی نے رکھی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم غلطی سے اگر جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو ادھر ہی میرا چہرہ موجود ہے۔ سما کا معنی کیا ہے؟ ادھر ہی، اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی بڑی وسعت والا ہے، کمال علم والا ہے۔ وسعت والا یعنی کہ اللہ علم کے لحاظ سے وسعت والا، اللہ کے علم کشادہ ہے، قدرت کے لحاظ سے اللہ وسعت والا ہے، سننے کے لحاظ سے وسعت والا، اللہ ہر آواز کو سنتا ہے، دیکھنے کے لحاظ سے اللہ وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا، کوئی چیز اللہ کی نگاہوں سے چھپی ہوئی، مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 116 116 وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وقالوا اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، بلکہ یہ الفاظ جو آنے والے ہیں یہ تو اہل مکہ نے بھی کہے، مشرکین مکہ نے، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ، اللہ نے پکڑی ہے، اللہ نے اختیار کی ہے، اللہ نے اپنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے، ولدن اولاد، اللہ تعالیٰ نے اولاد لی ہے۔ کیا مطلب؟ یہودیوں نے کہا تھا عزیر اللہ کے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اہل مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، اللہ کی طرف جواب ہے وہ پاک ہے، کیونکہ اولاد لینا یہ محتاج ہونے کی دلیل ہے۔ انسان اولاد کا محتاج ہے، سوچتا ہے اولاد نہ ہوئی تو میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، لڑائی ہوئی تو میرے ساتھ اولاد کھڑی ہوگی، انسان کو اولاد کی ضرورت ہے، اولاد کے بغیر گھر میں دل نہیں لگتا، اولاد کی کمی انسان جگہ جگہ اور ہر لمحے محسوس کرتا ہے اگر وہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، تو انسان محتاج ہے، اولاد کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ میں اس عیب سے پاک ہوں، میں اس کمزوری سے پاک ہوں، مجھے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، لام کس لیے؟ تملیک کے لیے، یعنی کہ وہ مالک ہے، اسی کی ملکیت ہے، کیا؟ ما فی السماوات والارض، جو بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، مجھے اولاد کی کیا ضرورت؟ میں تو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہوں۔ انسان کو ضرورت ہے اولاد کی، اللہ تعالیٰ اولاد کا کسی بھی لحاظ سے محتاج نہیں ہے، آسمان و زمین کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اور پھر یرحمک اللہ، جب اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے مالک ہے تو یہ چیزیں اللہ کی مملوک ہیں، اولاد نہیں ہے، یہ مملوک ہے، اولاد نہیں ہے، تو رشتہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ مالک اور مملوک کا، باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے۔ کل لہو، سب کے سب، لہو اسی کے، قانتون فرما بردار ہیں، سب کے سب اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ کیوں جی سب کے سب اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں؟ کافر اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک کونی اور ایک شرعی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو کونی احکام ہیں وہ ہر ایک کو ماننا پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیمار ہو جا، کبھی کسی نے آگے سے بیمار ہونے سے انکار کیا ہو، فوت ہو جا،
کبھی کسی نے فوت ہونے سے آگے سے انکار کیا ہو، پیدا ہو جا کسی نے پیدا ہونے سے انکار کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کے جو کونی احکام ہیں وہ ہر ایک کو ماننے پڑتے ہیں، ہر ایک کے اوپر نافذ ہو رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے، اللہ کا حکم چل رہا ہمارے اوپر. میں تو نہیں چاہتا کہ میں فوت ہو جاؤں، لیکن فوت ہونا پڑے گا. میں نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں، لیکن اللہ نہ کرے بیماری آئے گی تو بیمار ہونا پڑے گا. تو سب کے اوپر اللہ کا آرڈر چل رہا ہے. البتہ شرعی احکام میں نماز، روزہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو. یہاں پہ اللہ نے زبردستی نہیں کی، یہاں پہ اللہ نے اختیار دیا ہے. تو وہاں پہ کئی نافرمانی کرتے ہیں اور کئی سعادت مند ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. لیکن کونی احکام اللہ کے سب پہ نافذ ہو کے رہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، آیت نمبر 117 117. بدیع کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا. لیکن بدیع کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایجاد کرنے والا جس نے کوئی چیز ایجاد کی ہو اور اس کے سامنے پہلے کوئی ماڈل نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی نقشہ نہیں ہے. تو بدیع السماوات والارض، وہ یعنی کہ بدیع جو ہے خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہوگا ہوا، کہ وہ آسمانوں اور زمین کو اثر نو پیدا کرنے والا ہے. وہ آسمان و زمین کا انوکھا موجد ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی بھی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو صرف وہ یہ کہتا ہے. انما کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ صرف یا سوائے اس کے نہیں. تو صرف وہ یہ کہتا ہے لہو، اس سے، کس سے؟ اس چیز سے، اس کام سے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو جس اللہ کا معاملہ یہ ہو، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں. اللہ اس عیب سے پاک ہے. آیت نمبر 118 118. وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو بے علم ہیں، جو علم کی دولت سے محروم ہیں. مراد کون ہوں گے اس سے؟ اہل مکہ، مشرکین مکہ اور اس قسم کے دیگر لوگ. یعنی کہ یہ لفظ استعمال ہوا اہل کتاب کے مقابلے میں. اہل کتاب اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ پڑھا لکھا، صاحب علم، اور ان کو کہتے تھے امیون. تو یہ مراد ہے اہل مکہ. وقال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جو بے علم ہیں، لولا، کیوں نہیں، یکلمون اللہ، ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا، او تاتینا، یا کیوں نہیں تاتی، آتی نہ ہمارے پاس آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ. یعنی کہ اہل مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے اس موضوع پہ، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا. تو کیا نبی علیہ السلام کو معجزہ نہیں ملا ہے قرآن کی شکل میں، لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معجزہ جو ہم کہیں. جیسا کہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پہ آیا ہے کہ ہم آسمانوں پہ چڑھیں، خود ہمیں تحریر ملے، یا مکہ کے جو پہاڑ ہیں وہ سونا بن جائیں، اس قسم کے عجیب و غریب مطالبات. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب مطالبات کیوں نہیں مانے؟ اتنا بڑا اللہ نے معجزہ دے دیا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ان سے کہا سارے مل کے تم قرآن کریم کی کوئی صورت لے لو، اس کے برابر کی صورت لے آؤ. نہیں لا سکے، سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا. دوسرے نمبر پہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ایسا معجزہ دے جو اس قوم نے مانگا ہو، پھر قوم ایمان نہ لائے، تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے، پھر مہلت نہیں ملتی. اس ایسے بھی پتا چلا کہ مشرکین مکہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. لیکن مسئلہ وہاں پہ یہ تھا کہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ محمد سے کلام کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، یعنی کہ جو پہلی قومیں گزر گئی ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے رسولوں سے ایسی باتیں کہی تھیں. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح.
جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انہوں نے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، موسیٰ ہم ایسے ایمان نہیں لائیں گے، ہم تب ایمان لائیں گے جب ہم جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ تو پھر ان کے اوپر بھی کیا آیا تھا؟ عذاب آیا تھا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو چکے ہیں، ان کے وہ پہلے لوگوں کے دل، ان کے دل ایک دوسرے سے مل کے، سوچیں ایک ہیں، نبیوں کو جھٹلانے کا طریقہ ایک ہے، انبیاء کرام علیہ السلام پہ اعتراضات کا طریقہ ایک ہے۔ یہ گفتگو کرنے کا مقصد نبی علیہ السلام کو حوصلہ دینا کہ آپ سچے ہیں، آپ عظیم ہیں، صاحب اخلاق ہیں، دین بھی سچا ہے، آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، نہیں مانتے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا۔ قد بینا الآیات، قد تحقیق، بینا ہم نے وعدے کر دی ہیں، الآیات ایتیں، وہ ایتیں کہاں ہیں؟ قرآن۔ اللہ کہتے ہیں کہ معجزہ مانگتے ہیں تو ہم نے معجزہ دیا ہوا ہے، تحقیق ہم نے ایتیں وعدے کر دی ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہو، یقین رکھے اس بات پہ کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کی ایتیں ہیں۔ آیت نمبر 119 119، انا ارسلناک، انا بے شک ہم نے، انا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ انا اور نا، انا کا معنی بے شک اور نا کا معنی ہم۔ اچھا آگے پھر آگے ارسلنا، ہم نے بھیجا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ بے شک ہم ہی نے بھیجا ہے، بے شک ہم ہی نے بھیجا کا آپ کو، بالحق کی، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ، یعنی کہ قرآن دے کر، بے شک ہم ہی نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ خوشخبری کس کے لیے؟ جو آپ کی بات مان لے، اور جو نہ مانے اس کے لیے دھمکی کہ جہنم کی آگ میں تمہیں جلایا جائے گا، پھینکا جائے گا، ایمان لے آؤ، اللہ کی بات مان لو۔ وَلَا تُسْأَلُوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ کی بات پرس نہیں کی جائے گی، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ اصحاب جمع ہے صاحب ان کی، الجحیم جہنم، یعنی کہ یہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، آپ ان کی ٹینشن نہ لیں۔ آپ کا کام تھا میرا پیغام پہنچانا، خوشخبری دینا، ڈرانا، یہ کام آپ کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب آپ سے روز قیامت کے سوال نہیں ہوگا کہ یہ جو جہنم میں گئے ہیں یہ کیوں گئے، انہوں نے دعوت قبول کیوں نہیں کی، یہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ پاس ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 120 120، ولن ترضا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود یہودی، ولن نصارا، اور نہ ہی عیسائی۔ یہ آیت مسلمانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع، تو پیروی کرے، تو پیروکار بن جائے، ملتہم، ان کے دین کا۔ وہ آپ پہ تب راضی ہوں گے جب آپ دین اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دیں، آپ کہیں جی آج کے بعد میں عیسائی ہوں، آج کے بعد میں یہودی ہوں، پھر آپ کے اوپر راضی ہوں گے، ورنہ وہ مسلمانوں پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت، ھو الھدی، وہی ہدایت ہے، اصل ہدایت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث، یہی ہدایت ہے، یعنی کہ یہودیت جو ہے وہ ہدایت نہیں ہے، عیسائیت ہدایت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، اور ویسے بھی وہ شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو ہدایت یعنی کہ وہ راستہ جو آپ کو جنت میں لے جائے گا، جہنم سے بچائے گا، وہ قرآن و حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب کیا ہیں؟ باطل ہیں، گمراہی ہیں۔ تو کسی مسلمان کا یہ کہنا کہ سب دین ٹھیک ہے، یہ اس کا جملہ غلط ہوگا۔ اس جملے کی وجہ سے وہ دین اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھے سب دین ٹھیک ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر، لام کا معنی کیا ہے؟ البتہ، ان کا معنی کیا ہے؟ اگر،
یہ اصل میں ان ہے، نون کے نیچے جو زیر ہے کسرہ ہے، یہ ملانے کے لیے آیا، اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے. ولا ان، اور البتہ اگر اتبعت، تو نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی. کن کی خواہشات کی؟ یہودی اور نصارہ کی کیا خواہش ہے؟ کہ مسلمان یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت بڑی دھمکی دے رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، اور وارننگ دیتے ہوئے اللہ نے مخاطب کیا ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام. حالانکہ اللہ کے نبی سے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اس انداز سے وارننگ دینے کا مقصد مجھے اور آپ کو خبردار کرنا ہے کہ جب یہ وارننگ اللہ کے نبی کو مل رہی ہے تو میرے اور آپ کے لیے چھوٹ کہاں سے ہو سکتی ہے. اور البتہ اگر اتبعت، آپ پیروی کریں، احباب، ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا. من العلم، یہ من بیانیہ ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے الذی کی، اس چیز کے بعد. کون سی چیز؟ وہ علم. یہ من بیانیہ کا مطلب سمجھیں. البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا. وہ علم سے مراد کیا ہے؟ وہی قرآن حدیث. تو ما لکا، پھر کیا ہوگا اگر آپ نے پیروی کی تو؟ فرمایا ما لکا، نہیں ہوگا، لکا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں، من ولی، کوئی بھی دوست. یہ من زائدہ ہے، تاکید کا معنی دے رہا، کوئی بھی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر، حالانکہ آپ سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں کہ اگر آپ بھی یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، جبکہ قرآن آ چکا، علم آ چکا، شریعت آ چکی، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی دوست نہیں ملے گا، کوئی مددگار نہیں ملے گا. تو اصل میں یہ وعید میرے اور آپ کے لیے ہے. اور اس وعید کی روشنی میں مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی اولاد کو کفر سے بچانے کی کوشش کریں. اپنی اولاد کو ایسے ماحول میں، ایسے اداروں میں، ایسے کالجوں میں، ایسی یونیورسٹیوں میں جانے سے بچائیں جہاں ان کے غیر مسلم ہونے کا خطرہ ہو. الذین، وہ لوگ، آتیناہم، جن کو ہم نے دی، الکتاب، کتاب. مراد کون ہے یہاں پہ؟ یہودی اور عیسائی. اور کتاب سے مراد پھر کیا ہوگا؟ تورات وغیرہ. تو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ عبداللہ بن سلام جیسے لوگ، سلمان فارسی جیسے لوگ. تو یہ یہودیوں عیسائیوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے، ویسے غور کرتے ہیں جیسے غور کرنا چاہیے، اور ویسا نتیجہ نکالتے ہیں جیسا نکالنا چاہیے. تو انہوں نے تورات کو پڑھا، تورات میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی، تو ان نشانیوں کے مطابق یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یقین کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے. انہوں نے حق ادا کیا تورات کو پڑھنے کا. اور دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے نشانیاں پڑھی ہیں اور چھپا لی ہیں. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو اس پہ ایمان لاتے ہیں. کس پہ؟ نہیں، اب یہ ایمان لاتے ہیں قرآن پہ، اللہ کی ہدایت پہ، جس کے پیچھے تذکرہ ہے، قل ان ھدی اللہ هو الہدی. یعنی کہ جو تورات کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی توفیق دیتا ہے. اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے، میں سوچوں میں پڑھا ہوا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ رکھوں کہ نہ رکھوں. چلو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو ابھی تفسیر میں نے کی تھی، اس کے لحاظ سے الذین تھا مبتدا اور خبر تھی یتلونہ، لیکن جو دوسری تفسیر کرنے لگا ہوں اس کے لحاظ سے الذین مبتدا ہے اور خبر ہوگی اولئک، اور یتلونہ بنے گا حال. اب آپ ترجمہ دیکھیں. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اس حال میں کہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں بھی اس قرآن پہ. یعنی کہ جن کو ہم نے کتاب دی
ان میں سے جو کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یہی ایمان لاتے ہیں، رزلٹ ایک ہی نکلے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ، اس کو نہ مانے، فَأُولَئِكَ، تو یہی ہیں، فَأُولَئِكَ هُمْ، تو یہی ہے الخاسرون، خسارے والے، نقصان اٹھانے والے، تو یہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا پھر میرے اوپر ایمان نہ لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے خسارہ اٹھانے والے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتا چلا، ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہمیں تو یہودیوں عیسائیوں پہ ترس آنا چاہیے کہ یہ جو دنیاوی مال کی وجہ سے، دنیاوی ترقی کی وجہ سے، سائنسی ترقی کی وجہ سے بہت فخر کر رہے ہیں، انہوں نے اگر ایمان کے بغیر فوت ہو گیا جہنم کیا ایندھن بننا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان سے متاثر ہوں، ان سے مرعوب ہوں، اپنے آپ کو مسکین سمجھیں ان کے سامنے، نہیں، مسکین ان کو سمجھیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹو، ایسی آیت پہلے بھی آئی ہے اور اب دوبارہ آئی ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کا جہاں تذکرہ شروع ہوا تھا وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہارے اوپر بڑے انعامات کیے ہیں، میں نے تم کو بڑی فضیلت اور شان دی تھی، اور پھر انہیں خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے، آخرت کے دن سے، اور یہاں آخر میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ یہی اسلوب اپنا رہے ہیں۔ تو اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میرے اس احسان کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے، وانی، اور اس بات کو یاد کرو کہ بے شک میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین، جہان والوں پہ۔ لیکن وضاحت ہو چکی ہے کہ فضیلت اسی زمانے میں تھی، اس زمانے میں افضل ترین کون ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واتقوا یوما، اور تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان دوسرے انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان دوسرے نفس کو فائدہ نہیں دے سکے گی، شیئن، کچھ بھی، ذرا بھی۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا منہا، اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اس جان کی طرف سے، اس انسان کی طرف سے، عدل، کوئی بھی معاوضہ، کوئی بھی فدیہ، کوئی بھی تاوان۔ ولا تنفعها، اور نہ ہی اس کو فائدہ دے گی شفاعت، کسی قسم کی کوئی سفارش، کافر کو کوئی بھی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کوئی ان کی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ آیت نمبر 124، 124۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ وَإِذ، یعنی کہ ذال کے اوپر کیا ہے؟ سکون جزم، ملانے کے لیے کسرہ آیا آگے۔ وَإِذ، اور جب، ابتلا، آزمایا، امتحان لیا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا، کس نے لیا؟ ربہ، اس کے رب نے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ صرف ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب ابراہیم کا امتحان لیا لوگوں کے رب نے؟ اللہ نے کہا ابراہیم کے رب نے۔ اس میں ایک پیار ہے، ایک محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا ویسے تو سب کے لیے ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ رب ہے، یعنی کہ رزق تو ہر ایک کو ملتا ہے، کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو زندگی دے رکھی، ہر ایک کو دل دے رکھا، ہر ایک کو ٹانگیں دے رکھی، ہر ایک کو اولاد، مال وغیرہ، لیکن جن کا اللہ خاص طور پہ رب بن جائے ان کو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی توفیق دیتا ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے، تلاوت کرنے کی توفیق دیتا ہے، روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس قسم کا رب ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ،
فاتمہن، تو پس اس نے ان کو مکمل کیا، پس اتم، اس نے مکمل کیا، ہن ان کو، علی بھائی فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو کیا کیا؟ پورا کیا، یعنی کہ امتحان میں پورے اترے، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اچھا یہ کون سی چند باتیں ہیں؟ علماء تفسیر نے کئی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ سب باتیں درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کی تحدید نہیں کی کیونکہ اللہ نے ان کا امتحان کئی باتوں سے لیا ہے۔ مثال کے طور پہ 80 سال کے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور حکم ہو رہا ہے کہ اپنے ختنے کریں، اپنے ختنے 80 سال کی عمر میں خود ہی کرنے، یہ کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ دوسرے نمبر پہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ اس کی گردن پہ چھری چلائیں، اس کو ذبح کر دیں۔ چلائی تھی کہ نہیں چلائی تھی؟ چلائی تھی، وہ تو اللہ نے بچا لیا۔ پھر توحید بیان کی ہے اور بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے گا، زندہ اس کو جلایا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی امتحان ہو رہا ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹے توحید سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کئی طرح سے ہو گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی وائف کو اور دودھ پیتے بچے کو مکہ میں چھوڑ آئیں، جہاں پہ رہنے والا کوئی ایک انسان بھی نہیں تھا، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی بنا ہوا گھر نہیں، کوئی وہاں پہ فصل نہیں اگتی، کوئی وہاں پہ پھل پیدا نہیں ہوتے، اور کوئی پانی کا چشمہ نہیں۔ کیا میں اور آپ کسی ایسی جگہ اپنی بیگم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ 1 گھنٹے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہوتا۔ تو کون سا امتحان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے لیا ہو اور وہ پورے نہ اترے ہوں؟ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ان کی اولاد سے آئے ہیں۔ ابراہیم نبی علیہ السلام بڑے پیار سے کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ جی قالا، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پاس ہو گئے نا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی، بے شک میں، جاعلو، بنانے والا ہوں، کا، تجھے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں، للناسی، لوگوں کے لیے کیا بنانے والا ہوں؟ امامن، امام، قدوہ، پیشوا، ماڈل، رہبر، آئیڈیل، ہیرو۔ قالا، تو اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ من کون سا؟ تبعیدیہ، بعض کا معنی دے گا۔ ذریہ کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو۔ یا کہ میں میری اولاد میں سے کچھ کو، اللہ ابراہیم السلام آگے سے کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد میں کو بھی بنا، میری اولاد میں سے بھی کچھ کو امام بنانا۔ اللہ نے کہا تجھے ہم نے امام بنا دیا، اور بن گئے ابراہیم السلام۔ یہودی ابراہیم السلام اتنے بڑے امام ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم السلام ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم السلام ہمارے، مسلمان کہتے ہیں نہیں ہمارے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے وہ امام ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ حقیقت میں مسلمانوں کے ہیں کیونکہ توحید کے اوپر تھے۔ قالا، ابراہیم السلام نے کہا من ذریتی، اور میری اولاد میں سے کچھ کو۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ نے، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں کو، یعنی کہ آپ کے اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو امامت نہیں ملے گی۔ جو مشرک بن جائیں گے، کافر بن جائیں گے، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ البتہ آپ کی اولاد میں سے کچھ کو میں امام بناؤں گا، لیکن جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، آیت نمبر 125، 125۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا، یہ جو بار بار آتا ہے نا وَإِذْ وَإِذْ وَإِذْ، تو یہاں پہ اصل میں ایک لفظ پوشیدہ ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، وہ ہوگا اذکر۔ کیا ہوگا؟ اذکر، آپ یاد کریں، تذکرہ کریں، اذ، اس وقت کا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا البیت، گھر کو۔ کون سا گھر؟ یعنی کہ البیت کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے؟ گھر۔ تو کیسے آپ کو پتہ چل گیا خانہ کعبہ؟
تو اس کو آپ کہیں گے کہ بیت کے اوپر جو ال آیا ہے یہ ال کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی. عہد ذہنی یعنی کہ وہ گھر جس کے بارے میں سامع بھی جانتا ہے کہ گفتگو کرنے والا کون سا گھر مراد دے رہا ہے. اللہ کا خاص گھر ہے بیت اللہ. اور جب ہم نے بنایا البیت بیت اللہ کو مثابتن، مثابہ ظرف ہے بار بار لوٹنے کی جگہ. مثابہ کا معنی بار بار لوٹنے کی جگہ. آپ چلے گئے پھر آ گئے، چلے گئے پھر آ گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بیت اللہ میں ایک آدمی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، اگلے عمرے کی تیاری شروع کر دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہر رمضان میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایک سال میں کئی بار جاتے ہیں. اور جب ہم نے بنایا البیت بیت اللہ کو، کعبہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی پلٹنے کی جگہ، وامنا، اور امن والا، امن کی جگہ، امن کی جگہ ہے بیت اللہ کعبہ. ومن دخلہ کان آمنا، وہاں پہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ شکاری جانوروں کو بھگانے کی، ڈرانے کی اجازت نہیں ہے، درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. واتخذوا، اور تم بناؤ، یعنی کہ ہم نے اس موقع پہ یہ بھی حکم دیا کہ اور تم بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے مصلی، کیا بناؤ؟ جائے نماز، نماز پڑھنے کی جگہ، اردو میں کیا کہیں گے؟ جائے نماز. اور مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. تو مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے رہے. اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک انوکھا پتھر دیا گیا تھا جس کے اوپر کھڑے ہو کے بیت اللہ تعمیر کرتے رہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کے بارے میں ایک اور قول بھی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ مشہور قول ہے، یہی کافی آپ کے لیے. واتخذوا، تم بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ. اب اس کی تفسیر آپ سمجھیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب جابر کہتے ہیں، حج والی حدیث، کہ نبی علیہ السلام نے جب طواف کر لیا تو پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آپ نے یہ آیت پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. پھر آپ نے طواف کی 2 رکعتیں ادا کی. اس طرح آپ کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور کعبہ کے بیچ تھا. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اسی لیے جب رش نہیں تھا تو مسجد حرام کے ائمہ جب نماز پڑھاتے تھے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے پڑھاتے تھے. واحدنا، اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو. کیا حکم دیا؟ ان، یہ کہ طاہرا، تم دونوں پاک کرو، پاک رکھو، بیتیا، میرے گھر کو، میرا گھر. اللہ نے اس گھر کو اپنا گھر کیوں قرار دیا؟ اس کی فضیلت بڑھ جائے، اس کی شان بڑھ جائے، اس کا مقام بڑھ جائے. یہ عام گھر نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا میرا گھر، کہ تم دونوں پاک کرو بیتیا، میرے گھر کو. اچھا، پاک کس چیز سے رکھنا ہے اللہ کے گھر کو؟ شرک سے، گناہوں سے، اور پلید اشیاء دونوں سے. اور اچھا، جس گھر کے بارے میں حکم ملا کہ اس گھر کو پاک رکھنا ہے پلید اشیاء سے بھی، اسی گھر میں نبی علیہ السلام لے کر چلے گئے اونٹنی. اور کئی صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے. تو اس سے پتا چلا کہ اونٹنی بھی پلید نہیں ہے، اور اونٹنی سے نکلنے والا گوبر اور پیشاب، اگرچہ دونوں گندی چیزیں ہیں، گندی ضرور ہیں، پلید نہیں ہے، نجس نہیں ہے. جیسے ناک کے اندر جو پانی ہوتا ہے یہ گندی چیز ہے لیکن پلید نہیں ہے. یہ مسئلہ بتانے کا فائدہ، یہ ہے کہ اگر قربانی کے موقع پہ آپ بکرا خریدتے ہیں، گائے خریدتے ہیں، اونٹ خریدتے ہیں، اور وہ پیشاب کر دے، آپ پاس کھڑے تھے، کوئی قطرہ آپ کی شلوار پہ گر جائے، آپ اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی. بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو صاف کریں. جیسے آپ کے کپڑوں پہ سالن گر جائے تو آپ صاف کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن پلید نہیں ہے. ان طاہرا بیتیا،
کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ الرکع جمع ہے راکع ان کی، اور سجود جمع ہے ساجد ان کی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرنے چاہیے بیت اللہ میں، طواف کرنا، اعتکاف کرنا اور رکوع سجود ان کی نمازیں پڑھنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، آیت نمبر 126 126، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا، ہادا اس کو، اس جگہ کو، بلدن آمنا امن والا شہر۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑا وہاں پہ اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، اب ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پتہ چلا کوئی انسان جتنا بھی عظیم ہو، اللہ تعالیٰ سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہر ایک اللہ کا محتاج ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے علیہم السلام، اے اللہ اس کو بنا دے بلدن آمینہ، امن والا شہر، ورزق اہلہ اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے، من الثمرات پھلوں میں سے، اس کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں میں سے۔ اچھا یہ دونوں دعائیں ابراہیم السلام کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ نے مکہ کو امن والا شہر قرار دے دیا، اور پھل ملتا ہے اہل مکہ کو، حالانکہ مکہ پتھریلی زمین ہے، پتھروں والی زمین، اور مکہ میں وہ پھل بھی آپ کو ملے گا جو شاید آپ کو اپنے ملک میں بھی نہ ملے، جو آپ کو اپنے ملک میں نہیں ملے گا وہ پھل وہاں پہ موجود ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا قبول کی ہے، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ورزق اہلہ اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے، من ثمراتی پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ یہ من جو ہے یہ بدل ہے اہلہ سے، پہلے کہا کہ مکہ کے رہنے والوں کو رزق دے، اس میں مکہ کے رہنے والے سب آ گئے، مسلمان ہوں وہ بھی، کافر وہ بھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کیا کہہ دیا آگے سے؟ من آمن منہم، یعنی کہ میں سب مراد نہیں لے رہا، جو ان میں سے ایمان لے آئے باللہ اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخری اور روز آخرت پہ۔ یعنی کہ یا اللہ میری یہ دعا صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ دعا کون سی؟ رزق کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا۔ یہاں پہ کون سا لفظ مقدر اور پوشیدہ ہوگا؟ کہ میں رزق دوں گا ان کو بھی جو کفر کریں گے، رزق میرا سب کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ ایک لفظ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ یہ پوشیدہ کیوں ہے؟ یہ اردو میں بھی ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کہنا پڑھائی، حالانکہ پوری بات کیا ہے کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ دعا پہلے وہ کر چکے ہیں کہ یا اللہ رزق دے ان میں سے ایمان لانے والوں کو۔ اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا، یعنی کہ میں اس کو بھی رزق دوں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ، پس میں اس کو فائدہ دوں گا، کس کو؟ جو کفر کرے گا، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ فَأُمَتِّعُهُ، پس میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، دنیا میں تھوڑا سا اس کو فائدہ دوں گا، رزق ملتا رہے گا، گھر اس کو ملے گا، اولاد ملے گی، بیگم ملے گی، دنیاوی چیزیں ملیں گی، ثم پھر اضطرہ، میں اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف۔ جب فوت ہوگا تو پھر میں اس کو اس کے نہ چاہنے کے باوجود جہنم کی آگ میں پھینکوں گا۔ مجبور کر دوں گا لفظ کیوں بولا؟ کیونکہ کوئی بھی جہنم میں جا رہا تو نہیں جاتا نا۔ وبئس المصیر، وبئس اور برا ہے، المصیر اور بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ کر سکتے ہیں آپ ایسے، وبئس اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ آگے ایک لفظ محذوف ہے یہاں پہ بھی، وہ کیا؟ وہ آگ، ان کو وبئس المصیر ہیا، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ وہ کیا؟ وہ جہنم۔ ایت نمبر 127 127، وَإِذْ اور جب، یعنی کہ تذکرہ کریں اس وقت کا جب، یرفع ابراہیم القواعد، جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، یرفع اٹھا رہے تھے، القواعد البیت بیت اللہ کی بنیادیں، القواعد جمع ہے قاعدۃ کی بنیاد،
بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل بھی، ابراہیم اور اسماعیل دونوں اٹھا رہے تھے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انہوں نے نئی بنیادیں نہیں کھودی، پرانی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اللہ کا یہ گھر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی اور نے بنایا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ اس میں طرح طرح کے اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے فرشتوں نے بنایا تھا، کوئی کہتا ہے آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، کوئی کہتا ہے کسی اور نے بنایا تھا، اللہ عالم۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما، منا ہماری طرف سے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ دونوں بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہماری طرف سے۔ کیا قبول فرما؟ یہ گھر بنانا۔ کون دعا کر رہے ہیں قبولیت کی؟ دو نبی، اور بنا کیا رہے؟ بیت اللہ، اور کہہ رہے یا اللہ قبول فرما لے۔ میں اور آپ 5 نمازیں پڑھ کے اللہ کے اوپر اتنا بڑا احسان کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اللہ کی منت کریں، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نمازیں روزے قیامت تو میرے منہ پہ دے مارے، میری نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، کوشش کی ہے سنت کے مطابق ادا کروں، لیکن میں انسان ہوں، کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں، یا اللہ قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، کا کا معنی تو، اور انتا تو اب کیا ہو جائے گا؟ تو ہی، بے شک تو ہی، یقیناً تو ہی السمیع، کمال سننے والا ہے، ہر بات کو سننے والا ہے، العلیم، کمال علم والا ہے۔ اچھا یہ یہاں پہ کہنے کا کیا مقصد؟ یہ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا جا رہا ہے، دعا میں اللہ کو وسیلہ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا۔ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ دعائیں سن لے کیونکہ تو سمیع ہے۔ اور سمیع کے 2 معنی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے سننے کے بعد اس درخواست کو قبول کرنا۔ مراد ہے یہاں پہ قبول کرنا، بے شک تو ہی سننے والا ہے، یعنی کہ سن کے قبول کرنے والا ہے، العلیم تو ہی کمال علم والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور تو بنا دے۔ اور کیوں کہا ہے؟ یعنی کہ پہلے ایک دعا ہم کر چکے ہیں، اب دوسری دعا کرنے لگے ہیں، سمجھ رہے نا علماء کرام؟ اے ہمارے رب وجعلنا، اور تو بنا ہمیں، مسلمین، مسلمین نہیں کہا، یہ 2 کے لیے آتا ہے، مسلمین تو جمع کے لیے آتا ہے، تو اور تو بنا ہمیں مسلمین لکا، اپنا فرما بردار۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اپنا اطاعت گزار بنا دے، اپنی بات ماننے والا بنا دے۔ تو کیا وہ اللہ کی بات ماننے والے نہیں تھے؟ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیشہ ہم ایسے ہی رہیں، تیری بات ماننے والے رہیں، تیرے مسلمان بندے بن کر زندگی گزاریں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور من کون سا ہوگا؟ تبعیدیہ، اور ہماری اولاد میں سے کچھ کو امتا مسلمتا لکا، اپنی فرما بردار امت بنا دے۔ ہماری اولاد میں سے کچھ کو اپنی فرما بردار امت، فرما بردار جماعت بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ خود ہی کہہ دیا کچھ کو، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ہدایت جیسی عظیم نعمت سب کو مل جائے۔ تو اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور قبولیت کس شکل میں ہمیں نظر آئی؟ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کئی نبی آئے ہیں آپ کی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وہ آرینا، واؤ کا معنی اور، نا کا معنی ہمیں، آری ہمیں دکھا، ہمیں سکھا، لفظی معنی دکھائی ہے، مراد کیا ہوگا؟ سکھا، اور ہمیں دکھا، ہمیں سکھا، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور تو توبہ قبول کر، علینا ہماری، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا ہے، جہاں چاہا وتوب علینا، ہماری توبہ قبول کر، وہاں پہ تو اللہ کو واسطہ دیا اللہ کے نام تواب کا، اور جہاں کہنا تھا کہ دعا ہماری سن لے، وہاں پہ اللہ کو واسطہ دیا اللہ کے نام سمیع کا۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے سیکھیے کہ اللہ سے دعائیں کیسے کی جاتی ہیں۔
اور دیکھیے ان دعاؤں میں کبھی نظر آیا آپ کو کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کو کسی واسطہ دیا ہو کسی مخلوق کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے واسطہ دیا ہو آدم علیہ السلام کا یا نوح علیہ السلام کا؟ واسطہ اللہ کو اللہ کے ناموں کا. ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور پھر اور آ گیا کیونکہ پیچھے دعائیں گزر چکی ہیں. جی ہاں، ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج، فیہم ان میں، کن میں؟ ہماری اولاد میں، ہماری اولاد میں. اور تو بھیج ان میں رسولاً، ایک رسول، منہم انہی میں سے، انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ان پہ، ان کے اوپر، ان کے سامنے، آیاتی کا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور جو ان کو تعلیم دے، الکتابہ کتاب کی یعنی کہ قرآن کی، والحکمت اور حکمت کی، دنائی کی یعنی کہ حدیث، وَيُزَكِّيهِمْ اور جو ان کو پاک کرے کس چیز سے؟ شرک سے، گناہوں سے. ہمارے نبی فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. یہ ہے وہ دعا. کہا تھا نا کہ یا اللہ ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو یہ کام کرے. تو اس لیے آپ کہتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. انہوں نے بشارت دی تھی نا اپنی قوم کو میرے بعد، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. تو پتہ چلا ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، کتاب و حکمت. صرف قرآن نہیں، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی العزیز، ہر چیز پہ غالب ہے، ان کو کوئی چیز تیرے لیے مشکل نہیں ہے. الحکیم کمال حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبْ من استفہامیہ ہے. من کیا ہے؟ استفہامیہ، لیکن معنی تقریباً اس کا نفی کا ہے. وَمَن يَرْغَبْ اور جو، اچھا یرغبو کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ان. تو یہ جو لفظ ہے نا راغب یرغبو، اس کے بعد فی آ جائے تو معنی ہوتا ہے کسی چیز میں رغبت رکھنا، کسی چیز کی چاہت رکھنا، کسی چیز کی خواہش رکھنا. اور جب اس کے بعد آ جائے ان تو معنی الٹ ہو جاتا ہے کسی چیز سے اعراض کرنا، بے رغبتی کرنا. تو یہاں کیا آیا ہے؟ ان. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم اور جو بے رغبتی کرے، اعراض کرے. اور ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ کون، کون، یا ترجمہ کریں گے نہیں کا. میں نے کہا نا استفہام نفی کے معنی میں ہے، تو یا تو آپ ترجمہ کر لیں کون کا، یا ترجمہ کر لیں نہیں کا، نہیں. اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے دین سے بے رغبتی کرے، اعراض کرے، سوائے اس کے من صفیہ نفسہ جو اپنے نفس سے نادانی کرے. ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی اعراض کرے گا جو اپنا دشمن ہوگا، جو اپنے ساتھ بیوقوفی کرنے والا ہوگا. واضح ہے نا یہ مفہوم. اور تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے دین سے مراد کیا ہے؟ توحید. ابراہیم علیہ السلام کا دین، دین توحید. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم اور اگر آپ نے نہیں کا ترجمہ کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور نہیں اعراض کرے گا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے مگر وہ جو اپنے آپ سے نادانی کرے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اصطفینا ہم نے چن لیا، ہو اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا دنیا میں چن لیا. کیسے چنا؟ تمام لوگوں میں سے ہم نے انہی کو رسول بنایا، تمام لوگوں میں سے ہم نے انہی کو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ میرے خلیل ہیں. اور دنیا میں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے خلیل بنے وہ دو ہی ہیں، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم السلام کی اولاد میں سے. ان کا خلیل بننا بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعزاز ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام. شہر یار کون؟ ابراہیم علیہ السلام. وَإِنَّهُ بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِینَ، لام کا معنی کیا؟ البتہ. اور آگے یہ من ہے، ملانے کے لیے آگے نون کے اوپر زبر آئی ہے. اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی کہ ان کو درجہ ان کا ملے گا جو بڑے بڑے نبی ہیں ان کے ساتھ ہوں گے. دنیا میں بھی مقام و مرتبہ مل گیا اور آخرت میں بھی بڑا شاندار مقام و مرتبہ ملے گا.
تو ایسے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کون کرے گا سوائے اس کے جو بیوقوف ہو. جس ابراہیم کی یہ شان ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان سے، کن سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. ربہ، ان کے رب نے. اسلم، کیا ہو جا؟ فرما بردار بن جا، اطاعت کرنے والا بن جا. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار بن گیا، میں نے فرما برداری اختیار کر لی. کس کی؟ رب العالمین کی، اس کی جو تمام جہانوں کا رب ہے. العالمین، تمام جہان. رب، سب کا خالق بھی، سب کا مالک بھی، سب کا رازق بھی، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا بھی. آیت نمبر 132 132. ووصا، واو الگ ہے، وصا الگ ہے، دو واو نے، ایک واو الگ ہے. اور وصیت کی، تاکید کی. بہا، اس کی، کس کی؟ بہا، بہا ابراہیم علیہ السلام والی ملت، دین کی، وہ دین جو پیچھے گزرا ہے. سمجھے سعود؟ پیچھے گزرا نہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ابراہیم اسلام کے دین سے اعراض کون کر سکتا ہے؟ تو اب کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی تھی کہ اس دین کے اوپر پکے رہنا. وَوَصَّى، اور وصیت کی، بہا، اس دین کی. ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی علیہ الصلوۃ والسلام. یا بنیا، الفاظ کیا تھے وصیت کرتے ہوئے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو. تو اپنی اولاد کو پیار سے سمجھانا چاہیے. یا بنیا، میرے بیٹو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اصطفیٰ، اس نے اختیار کر لیا ہے، چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، اس دین کو، یعنی کہ دین اسلام کو. فلا تموتن، پس تم ہرگز فوت نہ ہونا. الا، مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما برداری کرنے والے ہو، اطاعت کرنے والے ہو. تو یہ باؤ حالیہ ہے. الا وانتم، باؤ حالیہ. اچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جب مرنا ہے نا تو اسلام کے اوپر ہی مرنا، ورنہ نہ مرنا. تو کیا موت جو ہے کسی کے ہاتھ میں ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اسلام کے اوپر رہے، دین کے اوپر رہے، کبھی بھی دائیں بائیں نہ ہو، تاکہ موت جب بھی آئے اسلام پہ آئے. ام کنتم شہداء، کیا تم شہداء موجود تھے، حاضر تھے؟ شہداء شہید کی جمع ہے، یہاں پہ اس کا معنی حاضر. کیا تم حاضر تھے، موجود تھے؟ اذ، جب، حضر، آئی، یعقوب علیہ السلام پہ، الموت، کیا آئی؟ موت آئی. اللہ نے لفظ کیا بولا ہے یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کے اوپر؟ موت کا لفظ بولا ہے. پتا چلا موت آنا یہ کوئی توہین نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا فوت ہو جانا بھی کوئی ان کی توہین نہیں ہے، بلکہ فوت ہونے سے ہی تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اذ قال، جب اس نے کہا، ان کے کیا تم موجود تھے جب موت آئی؟ جب اس نے کہا لبنی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد. یہاں پہ اگر میں ہوتا یا آپ ہوتے کیا کہتے؟ بیٹا میرے بعد کہاں سے کھاؤ گے؟ کوئی بات نہیں، آپ دنیاوی لحاظ سے فوت ہوتے وقت اپنی اولاد کو چند باتیں کہیں، لیکن دین کی بات پہلے کریں. اصل بات دین ہے، توحید ہے. یہ دیکھیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، پوری زندگی توحید سکھائی ہے اولاد کو، اور فوت ہوتے وقت پھر توحید کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی سوالیہ انداز میں. کہہ رہے تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، ان کے میرے فوت ہو جانے کے بعد؟ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بیٹوں نے. کس کے بیٹوں نے؟ یعقوب السلام کے بیٹوں نے. نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، وہ جو آپ کا معبود ہے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم واسماعیل واسحاق، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی. الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، وہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، بیٹے بھی بڑے اچھے تھے جنہوں نے باپ کو وہ جواب دیا جس سے باپ کا دل جو ہے
خوش ہوا ہوگا. اگر ہمارے جیسے ہوتے کہتے ابا جی کن چکروں میں آپ پڑے ہیں, آپ کا آخری وقت ہے, آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں, اسی کی. یہ لہو پہلے آ گیا نا, عربی زبان میں ترتیب یوں ہے وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لَهُ, لیکن لہو کو پہلے لایا گیا, کلمہ کیا پیدا ہو گیا, اور ہم اسی کی, یعنی کسی اور کی نہیں, اسی کی فرما برداری کرنے والے. کس کی؟ یعنی کہ اللہ کی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. یہودیوں, یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, ہم اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, تم کیا کر رہے ہو اپنا بتاؤ. ان کے اوپر فخر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک امت تھی قد خلت, تحقیق جو گزر گئی, لہا, اس کے لیے ہے, ما کسبت, جو اس نے کمایا. کس کے لیے؟ اس امت کے لیے, مراد یہ انبیاء کرام. اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا, اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. ان کو جو ثواب ملے گا اپنی محنت کا, اپنے اعمال کا, اور تمہیں بدلہ ملنا ہے تمہارے اعمال کا. تم اپنے اعمال پہ غور کرو. وَلَا تُسْأَلُونَ, اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا, عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. وَقَالُوا, اور انہوں نے کہا, آیت نمبر 135 135, وَقَالُوا, انہوں نے کہا, قُولُوا, تم ہو جاؤ, ہودن, یہودی, ہودن جمع ہے حائدن کی, اور تم ہو جاؤ یہودی او نصارہ یا عیسائی, تہتدو, ہدایت پا جاؤ گے, ہدایت تمہیں مل جائے گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی عیسائی کہہ رہے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہودی عیسائی بن جاؤ, تمہیں ہدایت مل جائے گی, تم کامیاب ہو جاؤ گے. قل, آپ کہیے, اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے سے کہیے, بلکہ ملت ابراہیم, یہاں پہ ایک فعل جو ہے وہ پوشیدہ ہے, وہ کیا ہوگا؟ بل کے بعد نتبعو, کیا ہوگا؟ بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی, حنیفہ, اس حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے, توحید کے اوپر تھے, صراط مستقیم کے اوپر تھے, دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے. یہ نہیں کبھی شرک بھی کر لیا, کبھی بدعت بھی کر لی, کبھی توحید والوں کے پاس بھی چلے گئے, سب کو راضی کر لیا. یہودی بھی ہمارے بھائی, ہندو بھی ہمارے بھائی, سکھ بھی بھائی, اور سارے بھائی. قل, کہہ دیجئے, بل ملت ابراہیم, بلکہ ہم پیروی کریں گے, ہم پیروی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی, دین کی, حنیفہ, اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ یکسو تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ نہیں تھے مشرکین میں سے. یہ پیغام ان کو بھی مل گیا, کن کو؟ اہل مکہ کو بھی, جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا, اہل مکہ. قولو, تم کہو, اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں تم کہو, آمنا باللہ, ہم ایمان لائے کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ. وما انزل الینا, اور اس پہ جو ہماری طرف اتاری گئی, کیا مراد؟ قرآن. وما انزل ابراہیم, اور اس چیز پہ بھی ہم ایمان لائے جو اتاری گئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف, اسماعیل علیہ السلام کی طرف, اسحاق علیہ السلام کی طرف, یعقوب علیہ السلام کی طرف, والاسباطی, اور یعقوب کی اولاد کی طرف. الاسباط سبط ان کی جمع ہے, اولاد. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور اس چیز پہ جو دی گئی موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی گئی؟ تورات. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل, اور ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے, آپ جانتے ہیں. وما اوتیا, اور اس چیز پہ جو دی گئی النبیون, دیگر انبیاء کو, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. گویا کہ ہم ہر آسمانی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں, لیکن اجمالی ایمان ان تمام کتابوں پہ, لیکن تفصیل کے ساتھ وہ قرآن ہے. جس کو پر عمل کرنا ہے وہ قرآن ہے. لا نفرق, ہم نہیں فرق ڈالتے, بین احد منہم, ان میں سے کسی کے درمیان. یعنی کہ ہم یہودیوں والا کام نہیں کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عیسائیوں والا کام نہیں کریں گے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے. ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور ان کے اوپر اترنے والی تمام کتابوں کو مانتے ہیں. ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ,
اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. آیت نمبر 137 137 فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا اس جیسی چیز پہ آمنتم بِهِ جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو فَقَدْ اهْتَدَوْا پس تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے. اس کا کیا مطلب؟ اگر وہ ایمان لے آئیں، کون ایمان لے آئے؟ پہلے نمبر پہ یہودی اور عیسائی. اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے اگر یہ ایمان لے آئیں اس جیسی چیز پر جس چیز کے اوپر تم ایمان لائے تو ہدایت پا جائیں گے. قرآن نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن پہ ایمان، قرآن جیسی چیز، تورات، قرآن جیسی چیز. جو تفسیر آپ ابھی آپ کے ذہنوں میں آئی ہے وہ بھی علماء کرام نے کی ہے. پھر وہ علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لفظ مثل جو ہے یہ زائد ہے، فالتو ہے. ان کا اصل یہ ہوگا کہ اگر وہ ایمان لے آئے اسی چیز پہ جس پہ تم ایمان لائے ہو، لیکن پھر آپ کو لفظ مثل کو فالتو ماننا پڑے گا. ہم تو یہ نہیں کہیں گے فالتو ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کوئی بھی لفظ زائد نہیں ہے. تو اب تفسیر کیا بنے گی؟ اگر وہ ایمان لے آئے اس جیسی چیز پر جس پہ تم ایمان لائے ہو. تورات پہ ایمان لے آئے تو تورات ان کو کہے گی قرآن پہ ایمان لاؤ. تورات پہ ایمان لے آئے، تورات کہے گی محمد پہ ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کہا ہدایت ان کو مل جائے گی. لیکن مسئلہ یہ تورات پہ ایمان نہیں لاتے نا. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ اعراض کریں کس چیز سے؟ ایمان لانے سے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ صرف اور صرف کس میں ہیں؟ ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. شقاق مخالفت، یعنی کہ ایک ضد اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہدایت کا معاملہ واضح ہے، دین اسلام واضح ہے. وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ پھر جائیں کس چیز سے؟ ایمان لانے سے، نہ ایمان لائیں. اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا تو سوائے اس کے نہیں، ہم وہ فی شقاق ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ضد میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فا کا معنی کیا؟ پس. سین کا معنی کیا؟ جلد ہی، ان قریب. یکفی کافی ہو جائے گا، کا تجھے، ہم ان کے مقابلے میں. یہ کئی الفاظ ہیں دیکھیں، فا 1 سین 2 یکفی 3 اور کاف 4 ہم 5، یہ 5 الفاظ ہیں. فا پس، سین ان قریب، یکفی کافی ہو جائے گا، کا تجھے، ہم ان کے مقابلے میں کون کافی ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اگر یہ ایمان نہیں لاتے، مخالفت کرتے ہیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا ہے، العلیم کمال علم والا ہے. صبغۃ اللہ آیت نمبر 138 138 صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. بات پوری نہیں ہے جی، بات پوری نہیں ہے. اور جو عربی زبان کے قواعد کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر یہ الفاظ پورے ہوتے تو صبغہ کی تا کے اوپر ضمہ ہوتا، پیش ہوتی. اس کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے اس سے پیچھے کوئی فعل ہے جو پوشیدہ ہے. تو اب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اللہ کے رنگ کو اپنا لو، اللہ کے رنگ کو الزمو، اللہ کے رنگ کو اپنا لو. مراد کیا؟ اللہ کا دین، اللہ کا دین اختیار کر لو. رنگ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ دین. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اپنا لو. ومن احسن من اللہ صبغہ اور کون اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ سے صبغۃً رنگ کے لحاظ سے. اللہ سے بہتر دین کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے دین سے بہتر دین کون سا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. آیت نمبر 139 139 قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، آ کا معنی کیا؟ کیا. تحاجون نا لگے آخری نا، اس کا معنی ہے ہم، ہمیں. تو تحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، بحث و مباحثہ کرتے ہو فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وَهُوَ جبکہ وہ ربنا ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ تمہارا بھی رب ہے. اس اللہ کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو، اس کے اوپر تو سب کو ایمان لانا چاہیے، اس کی سب کو بات ماننی چاہیے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا اور تمہارے اعمال سے ہم لا تعلق ہیں، ہمیں تمہارے اعمال سے نفرت ہے اور اس کی سزا تمہیں ملے گی.
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اخلاص سے عمل کرنے والے ہیں، اور ہم اسی کے لیے اخلاص سے عمل کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 140 140، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ہودن، وہ یہودی تھے، او نصارا، یا عیسائی تھے۔ کتنی عجیب بات کرتے ہو۔ یہودیت کا آغاز ہوا ہے کس سے؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا، تو جو یہودا کے باپ دادا یہودی کیسے ہو گئے جی؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ یعقوب ابراہیم علیہ السلام کب کے ہیں؟ اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ کیسے یہودی ہو گئے؟ یعقوب علیہ السلام کیسے ہو گئے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کئی لوگ یہ کہہ دیں کہ صحابہ کرام مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ تھے، یا امام شافعی کے مسلک پہ تھے۔ جی ہاں، چلے جی، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام والاسباط، ان کے اولاد، کانوا ہودن، وہ یہودی تھے، او نصارا، یا عیسائی تھے؟ قل، کہہ دیجئے، اانتم اعلم، کیا تم زیادہ علم رکھنے والے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ؟ ومن اظلم، اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا، ممن کتم شہادتن، جس نے چھپا لی شہادتن، وہ شہادت، وہ گواہی، عندہ، جو اس کے پاس تھی، من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی۔ یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ اسی عقیدے پہ تھے جس پہ یہ مسلمان آج ہیں، محمد ہیں۔ ان کو گواہی دینی چاہیے تھی، لیکن نہیں دیں گے، چھپائیں گے اس گواہی کو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ گواہی ابراہیم السلام کے حق میں نہیں، محمد کے حق میں ان کے پاس ہے۔ تورات و انجیل میں پتہ ہے، لکھا گیا ہے کہ ان کی علامات یہ ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، جو چھپا لے شہادتن، اس شہادت کو، اس گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس ہے۔ اس کے پاس کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، اما تعملون، ان اعمال سے تم کر رہے ہو۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں استقامت دے، صحت دے، اور اللہ تعالیٰ یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو محنت کرتے ہیں اور پھر محنت قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو تھوڑی سی محنت کریں اور اللہ اس کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب دے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔